فلائٹ MH370۔ یہ بات ہے تقریباً آج سے 8 سال پہلے 8 مارچ 2014 کی، جب سب کچھ روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ اسی دن ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے، جو کہ ملیشیا کا کیپٹل بھی ہے، ایک بدقسمت جہاز نے اڑان بھری۔ اس فلائٹ کا نام MH370، جو کہ بوئنگ 777 بھی کہلاتا ہے، اس نے اڑان بھری۔ اس جہاز کے بارے میں ویسے تو آپ نے بہت سی من گھڑت کہانیاں تو سنی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو اس کی حقیقت سے آگاہ کروں گا۔ ہیلو دوستو، میرا نام ہے حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمزہ شہباز۔ دوستو، اس جہاز نے 8 مارچ 2014 کو اڑان بھری، لیکن کبھی کسی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اس کا ثبوت مل پایا۔ کیا یہ ایک حادثہ تھا یا ایک سوچی سمجھی سازش؟ اس جہاز میں 227 مسافر سوار تھے اور عملے کے 12 لوگ تھے، جن میں پائلٹ بھی شامل تھے۔ اڑان بھرنے کے تقریباً 38 منٹ کے بعد جہاز جب جنوبی چین کے سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا، جس کا شمار بڑے بڑے سمندروں میں اور گہرے سمندروں میں ہوتا، تبھی اس کا رابطہ ATC ریڈار سے منقطع ہو گیا اور اڑان کے قریب 42 منٹ کے بعد غائب ہو گیا۔ کسی بھی جہاز کو غائب تب مانا جاتا ہے جب اس جہاز کا ٹرانسپونڈر سسٹم اور دوسرے کمیونیکیشن سسٹم سگنل کو ٹرانسمٹ کرنا بند کر۔ دوستو، جہاز کے غائب ہونے کے کچھ دیر بعد ایک ریسکیو آپریشن کے لیے ریسکیو ٹیم کو وہاں بھیجا گیا، جہاں پر جہاز کا آخری بار ATC ریڈار کے ساتھ رابطہ ہوا تھا۔ جہاز میں ایسے بہت سے آبجیکٹس ہوتے ہیں جو پانی میں آسانی سے تیر سکتے ہیں۔ اگر جہاز پانی میں کریش ہوا ہوتا تو کچھ نہ کچھ ثبوت لازمی ملنے تھے۔ اسی لیے کچھ فائٹر جہازوں کو سمندر میں اس کی تلاش کے لیے بھیجا گیا اور اس کے ساتھ کچھ کشتیاں بھی، لیکن پھر کوئی ثبوت نہ ملا۔ لیکن 3 دن بعد انویسٹیگیشن ٹیم کو کچھ ایسا ثبوت ملا جسے دیکھ کر سب کا دماغ چکرا گیا۔ ملیشین ایئر فورس کو ملٹری ریڈار کے ڈیٹا سے یہ پتہ چلا کہ جہاز اپنے راستے سے ہٹ کر گہرے سمندر کی جانب مڑ گیا۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو اب سمجھ آ چکی تھی کہ ہم 3 دن سے جہاز کو ڈھونڈ رہے تھے، اس جگہ تو جہاز گیا ہی نہیں تھا۔ سب کمیونیکیشن سسٹم کو بند کر کے جہاز تقریباً 90 ڈگری بائیں جانب مڑ گیا۔ دوستو، سبھی اسی سوچ بچار میں پڑ گئے تھے کہ کہیں جہاز کو ہائی جیک تو نہیں کر لیا گیا، اور اسی وجہ سے جہاز میں بیٹھے سبھی لوگوں کا بایو ڈیٹا چیک کیا گیا، لیکن کوئی بھی اس طرح کی دہشت گردی تنظیم یا کسی بھی دہشت گردی میں ملوث نہیں نکلا۔ جوں دن گزرتے گئے، ملیشین گورنمنٹ پر پریشر بڑھتا گیا۔ کافی دن گزرنے کے بعد بھی جہاز کا کچھ اتا پتہ نہ لگ سکا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب انویسٹیگیٹرز کو نہ جہاز کا ملبہ ملا اور نہ ثبوت۔ ملٹری ریڈار کے مطابق جہاز ریڈار کی حدود میں تب تک اڑتا رہا جب تک اس کی حدود سے باہر نہ نکل سکا۔ حادثے کے 16 دن بعد پھر سے ایک ثبوت ملا۔ اس دفعہ جہاز کا سگنل سیٹلائٹ نے کیچ کیا تھا۔ انڈین سمندر میں جہاز تیزی سے ٹکرایا تھا، جس سے سمندر میں بہت بڑی بڑی لہریں بننا شروع ہو گئی تھی۔ اس لہروں کے بدلاؤ کو سیٹلائٹ نے کیپچر کیا تھا، لیکن حیرانگی تب ہو رہی تھی جب جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے ہر کونا چھانا گیا اور کئی مہینے تک ڈھونڈتے رہے اور کئی سال گزر گئے، لیکن جہاز کا کوئی اتا پتہ نہ لگا۔ اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کی گئی، حتیٰ کہ اس جہاز کی تلاش دنیا کی سب سے مہنگی تلاش ثابت ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے جو سرچ آپریشن کیا گیا، اس کی لاگت کم و بیش $200 ملین سے بھی زیادہ نکلی۔ دوستوں، لاپتہ ہونے والے جہاز کے مسافروں میں سب سے زیادہ تعداد جن کا تعلق چائنا سے تھا، چونکہ جہاز کا کئی مہینوں بعد بھی کچھ نہ پتہ چل سکا، اسی لیے چینی مسافروں کے رشتہ داروں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی تھی۔ عام طور پر جہاز کریش کرنے کے بعد اس کے کریش ہونے کی وجہ کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔
2015 اور 16 میں انڈین اوشین کے مغربی ساحل پر اس جہاز کے کئی دھلے ہوئے ٹکڑے ملنے کی تصدیق کی گئی، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی حقیقت اور کتنا جھوٹ، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس جہاز کے قریب 3 سال کے بعد انویسٹیگیشن ٹیم نے اس جہاز کی تلاش بند کر دی، لیکن اس کے ساتھ 1 سال کے بعد دوبارہ دوسری تلاش 2017 جنوری میں شروع کی گئی، لیکن اس دفعہ بھی انویسٹیگیشن ٹیم کو کوئی ثبوت نہ مل پایا اور 6 مہینے کے بعد اس تلاش کو بھی بند کرنا پڑا اور ملیشین حکومت نے سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جہاز کے تمام لوگوں کی موت کی تصدیق کر دی، ان کو مردہ قرار دے دیا۔ اسی کے ساتھ سال 2022 میں انگلینڈ کے ایک ایرو اسپیس انجینئر نے اس جہاز کے بارے میں دھماکے دار دعویٰ کر کے سب کی نظریں ایک بار پھر اس کیس پر ڈال دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جہاز MH370 آخر کہاں غائب ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے اس جہاز کی ایگزیکٹ صحیح لوکیشن بھی بتا ڈالی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جہاز کا ملبہ پرتھ مغرب میں 1933 کلومیٹر دور پانی کے نیچے 4000 میٹر میں پڑی ہے۔ اسی کے ساتھ آسٹریلیا کی حکومت نے ایک بار پھر اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ آسٹریلوی حکومت بھی اس انویسٹیگیشن میں ملوث تھی، انہوں نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے دوبارہ اس انویسٹیگیشن کو شروع کرنے کا اعلان کیا۔ میں دوبارہ آپ کو یاد کراتا چلوں کہ اس سرچ آپریشن پر $200 ملین سے بھی زیادہ کا خرچہ آ چکا ہے۔ تو دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ کیا آسٹریلین انویسٹیگیشن ٹیم اس جہاز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے بائے۔